اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس مخصوص پروگرام میں معرفت کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے۔ البتہ عرض کرتا جاؤں کہ معرفت در حقیقت خدا کی ہی معرفت ہوتی ہے، جو کہ تمام کے خلائق کے اوپر واجب ہے۔ کسی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ معرفت اللہ کیا چیز ہے، تو امام نے فرمایا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ فرمایا کہ اللہ کی معرفت یعنی اس دور میں جو بھی زمانہ ہوگا، اس زمانے میں جو امام ہوگا جس کی اطاعت یجب علیہم طاعتہ، جس کی اطاعت خلائق پر واجب ہے، اس کی سب سے پہلے معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ یعنی گویا کہ کہنا اگر اس حدیث سے ایک معنی ہم نکالیں تو وہ یہ ہوگا کہ در حقیقت امام کی معرفت خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ ہاں الحمدللہ، شکرا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی، اور بہرحال مومنین بھی منتظر ہیں، تو ہمارے لیے باعث فخر ہے اور آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا اور یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ جی قبلہ۔ ظاہر ہے پہلے بھی آپ ایک دفعہ الحمدللہ شرکت فرما چکے ہیں، تو جو ہماری بحث ہے وہ در حقیقت محوریت امام زمان علیہ السلام کو ہم دے چکے ہیں اور اسی کے اوپر ہی گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع پر۔ تو اس میں سے ایک بحث ہے معرفت، تو بہتر یہ ہے کہ سوال یہیں سے شروع کی جائے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کیوں ضروری ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، معرفت امام ظاہر ہے کہ ہم لوگ اثنا عشری ہیں، جی، اماموں کو ماننے والے، جی، اور ہر امام کا ماننا پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ضروری ہے، بے شک، اور ہر زمانے میں امام کا رہنا بھی ضروری ہے۔ بے شک، تو اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، معرفت حاصل نہیں کی، جی، اس نے گویا اس کی موت وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے کہ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے، جی، تو یہ زیادہ خطرناک چیز ہے جاہلیت، جی، کہ وہ اس دور میں ہم چلے جائیں گے کہ وہ کوئی اللہ کا نمائندہ نبی یا رسول کی حیثیت سے نہیں تھا۔ جی، تو یہاں تک یہ فرمایا ہے کہ معرفت کے بغیر انسان کی گویا زندگی نہیں ہے بلکہ موت ہے۔ جی، چنانچہ اس جہت سے ہمیں لازم طور پر ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کی، اپنے وقت کے امام کی جو بھی ہے، جس زمانے میں بھی ہے انسان، اس کی معرفت وہ حاصل کرے۔ اچھا، معرفت حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے جی، کیونکہ دیکھیے اگر ہم پہچانیں گے نہیں جی، تو پھر ہم اپنی بات کہیں گے کیسے اپنے امام سے، جب تک ہم ان کو صحیح طریقے۔ مثال کے طور پر ہم راستہ چل رہے ہیں اور راستے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ہمارے پاس جیب میں پیسے ختم ہو گئے مثال کے طور پر، صحیح اور ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں وہاں سے واپس آنا ہے، ہم کافی دور ہیں، صحیح تو اب ہم وہیں پہ کہیں پہ گلی کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، جی تو ہم ہر ایک سے نہیں مانگیں گے، صحیح بلکہ ہم تلاش کریں گے کہ ہمارے یہ محلے کا کوئی مل جائے، جی ہمارا کوئی رشتہ دار مل جائے، صحیح ہمارا کوئی دوست مل جائے، صحیح ہر آدمی کے سامنے ہم ہاتھ کو نہیں پھیلائیں گے، بلکہ ہم اسی کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں گے جی جس کی ہمیں معرفت ہوگی، جسے ہم جانتے اور سبحان اللہ پہچانتے بھی ہوں گے، بے شک ہے بے نا؟ شک تو جی اب ظاہر ہے کہ ہم امام کو اگر ہم نہیں جانیں گے اور نہیں پہچانیں گے جی تو ہم اپنی بات کس کے سامنے رکھیں گے؟ سبحان اللہ ہم کو ان سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے، بہت کچھ لینا ہے اپنے جی امام سے، خود معرفت کا درس بھی ہمارے امام ہی دیں گے، اور کون دے گا؟ بے شک کیونکہ ہمارے وقت کے امام ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے آ کے دیں، جی وہ ذہنوں میں آ کے، دلوں پہ غالب آ کے ہمارے امام ہمیں درس معرفت بھی دے سکتے ہیں، جی بس یہ کہ ضروری ہے کہ ہم اعتقاد معنوی رکھیں صحیح اور حقیقی اعتقاد رکھیں، جی تو ہمارے امام ہمیں ہماری معرفت کا ذریعہ بھی بن جائیں گے، جی اور اسی طرح سے چونکہ ہمیں ہم سے فائدے حاصل کرنا، جی لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، بے شک اور معرفت میں یہ ہوتا ہے شخصی معرفت جی ہوتی ہے، صحیح اور دوسری ہاں، تو اب اس میں یہ کہ ان کی ولادت کب ہوئی، آپ کب پیدا ہوئے، جی آپ کے والد بزرگوار کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ مثلا نرجس خاتون تھیں، جی آپ نے کتنی زحمتیں اٹھائیں، غیبت صغریٰ کب ہوئی، غیبت کبریٰ کب ہوئی، جی ہیں کون کون آپ کے خاص نواب اربع تھے، جی پھر بعد میں کس طرح سے نیابت ہوئی، جی پھر کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، کس طرح سے آپ نے غیبت کا زمانہ گزارا، اب جی آپ غیبت کبریٰ میں ہیں، اس طرح کی معرفت، یہ تھوڑی بہت معلومات ہم کو ہونا ضروری جی بے چاہیے، شک یعنی ہمیں لازم ہے کہ ہم اتنی معرفت حاصل کریں۔ جی جی قبلہ، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور بظاہر عام انسان امام سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو سوال اگر کچھ اس طرح کر لوں، پھر بھی ظاہر ہے کہ دور امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور کے جو امام ہے، امام برحق جو ہے وہ حضرت امام عصر علیہ السلام ہے، تو سوال اس طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا دور حاضر میں بھی لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود سے مستفید ہو رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے کہ امام، ہاں جی اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بالکل مستفید ہو رہے ہیں، جی انسان غور نہیں کرتا، اگر وہ توجہ کرے اور واقعی اس پہ یعنی نظر کرے تو ہمارے امام ہماری مدد کرتے ہیں، اور جیسا کہ تاریخ میں ہے جی ہمارے علماء کی ہمارے امام نے مدد کی ہے، اور مسلسل مدد کی ہے، جی اور آج بھی ہمارے امام ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم اپنے امام کو پکارتے ہیں، جی ہمارے امام ہماری مدد کو آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے جی کہ وہ کشف الغمہ ایک کتاب ہے جو میں جی نے جی پڑھا، بالکل اس میں تقریباً صفحہ 133 پر ایک واقعہ کہ ایک سید باقی تھے، صحیح اور ان کے والد تھے عطوہ، جی تو وہ جو تھے وہ مذہب زیدیہ کو فالو کرتے تھے، صحیح تو ایک مرتبہ وہ بہت شدید بیمار ہوئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سید باقی امامیہ مذہب کے وہ تھے جی روح و رواں، اور ان کے والد جو ہیں وہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کا کہ بیٹے سے کہ بیٹا ہم جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ہم اگر ہمیں تمہارے امام زمانہ جن کے اوپر تمہارا اتنا عقیدہ ہے، وہ اگر ہماری مدد کر دیں اور ہمیں شفا دے دیں جی تو ہم اسی وقت مذہب امامیہ کو قبول کر لیں گے۔ جی یہ بات کہہ کے بات ختم ہو گئی، پھر صحیح وہ رات میں شاید سوئے، اور سونے کے درمیان انہوں نے محسوس کیا، یا غنودگی کے درمیان، کہ ایک نورانی شخصیت آئی ہے، جی اور انہوں نے اس مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ اے فلاں،
آج سے تم شفا پا گئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ ہوا تو انہوں نے ایک صلوات پڑھی اور پھر اس کے بعد فوراً ہی اپنے بیٹے کو تلاش کیا اور کہا سید باقی ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے امام زمانہ نے ہماری مدد کی ہے اور ہم نے مذہب امامیہ کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو یہ واقعہ پرانی کتابوں میں رجب الامہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور ہمیں بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور کچھ وجوہات سے اس کو کم پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ مجھے چونکہ حق کہنا ہے اس میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے جی بسم اللہ۔ کہ بحرین کا واقعہ ہے۔ بحرین کا جو والی و وارث تھا، جو بادشاہ تھا، وہ اس وقت عیسائی تھا جی اور اس کا جو وزیر تھا وہ ناصبی تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ناصبی کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ناصبی کی۔ جی بالکل۔ تو وہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ناصبی نے ایک مرتبہ اپنے بادشاہ کے سامنے چند انار پیش کیے صحیح۔ اور ان انار کے چھلکوں پر اس نے خلفاء کے نام جو ہیں وہ ابھرے ہوئے تھے صحیح۔ اور بالکل صحیح طریقے سے اچھی کتابت کے ساتھ، جی تو وہ اس نے ان کو پیش کیے۔ جی تو وہ بھی حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اپنے عیسائی بادشاہ سے کہ اگر ہمارا مذہب حق نہ ہوتا تو دیکھیے ہمارے خلفاء کے نام اللہ اس طرح سے پھل کے اوپر نہ ابھارتا۔ صحیح۔ تو گویا اس نے اپنے مذہب کو حق کہنے کے سلسلے میں اس طرح کی بات کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات علماء تک پہنچی تو علماء امامیہ کو طلب کیا گیا۔ علماء امامیہ تشیع کے بڑے بڑے عظیم ترین علماء جو ہیں وہ دربار میں آئے، بلایا گیا، کہا کہ اگر تم نے اپنے مذہب کو حق ثابت نہیں کیا تو پھر سمجھ لو کہ ایک ایک کو قتل کر دیا جائے گا۔ والی بحرین نے کہہ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں جتنے بحرین علماء تھے سب جمع ہوئے، پھر اس میں کون بہتر ہے کون بہتر ہے، اس میں 10 آدمیوں کے اوپر اتفاق ہوا، 10 علماء پہ، اور وہ 10 علماء میدان میں جا کے صحرا میں جا کے دعائیں کرتے تھے۔ ایک دن دعا ہوئی لیکن یہ کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، دوسرے دن دعا ہوئی، پھر تیسرے دن امام سے کہا گیا اور تیسرے دن جو صاحب گئے وہ انتہائی مقدس، انہوں نے مصلی بچھا دیا اور انہوں نے امام زمانہ سے توسل کیا کہ اے امام زمانہ اس وقت ہمارا مذہب خطرے میں ہے اور لہٰذا آپ مدد فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تم جاؤ جا کے بادشاہ سے کہہ دو کہ یہ وزیر نے جس نے یہ انار پیش کیے ہیں اس نے مٹی کا ایک فرما ہے جس میں خلفاء کے نام اس نے نقش کیے ہیں اور وہ اس کے گھر کے فلاں صندوقچے میں فلاں حجرے میں موجود ہے، جا کے بادشاہ سے کہو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ عالم دین پھر جب صبح گئے بادشاہ کے دربار میں، جب یہ فرمایا کہ ایسا ایسا ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کے گھر جائیں کارندے حکومت کے گئے اور وہاں جا کے اس صندوق سے کچھ چیزیں برآمد ہوئیں، اس میں وہ نقش بھی تھے کہ جو فرما تھے، جسے فرما کہتے ہیں، اور وہ جب چھوٹے انار ہوتے تھے تو ان کے اوپر وہ چڑھا دیا جاتا تھا، جو انار بڑھتے تھے تو وہ خلفاء کے نام اس پہ ابھر آتے تھے۔ تو دیکھیے اس طرح سے ہمارے علماء کی، اور بلکہ چونکہ مذہب امامیہ پہ فرق آ رہا تھا، امام زمانہ علیہ السلام نے اس طرح سے مدد فرمائی۔ اور آج بھی الحمدللہ ایسے مواقع ہیں، آدمی سمجھ نہیں پاتا، خود ہماری اپنی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں اس پر ہمارے امام زمانہ ہماری مدد فرماتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، لیکن کبھی کبھی احساس ہوتا بھی ہے کہ کوئی ایسا کام جو بالکل نہیں ہونے والا ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے تو ہم بس یہی کہتے ہیں، زبان سے یہی منہ سے نکلتا ہے، یہ میرے وقت کے امام نے مدد کی ہے، یہ ہمارے امام زمانہ نے مدد کی، یہ ہمارے مولا نے مدد کی ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے احادیث میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے پھر بھی ابہامات ایک طریقے سے ہے، تو اگر سوال کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ کیا کائنات میں امام زمانہ علیہ السلام کا وجود یہ ضروری ہے
یعنی کیا یہ ہونا چاہیے ہمیشہ، یا اگر نہ بھی رہا تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ اس پر اگر آپ وضاحت کریں۔ یہ بہت ضروری، دیکھیے وہ لولا الحجہ لساخت الارض، جی بے شک، یعنی اگر حجت الہی نہ ہو تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بے شک، اور کائنات، ظاہر ہے کہ جب تک کائنات کو باقی رکھنے کا اللہ کا ارادہ ہے، جی اور کائنات باقی رہ نہیں سکتی جب تک اس کی حجت نہ ہو، بے شک، کیونکہ کائنات کو باقی رکھنا ہے، لہٰذا اللہ نے اپنی ایک حجت کو معین کیا ہے۔ اسی لیے جی ظاہر ہے کہ امام میں زمانہ کی جو غیبت ہے اس کی بھی وجہ بھی یہی ہے، جی کیونکہ جو وہ حالات، جن حالات میں ہمارے امام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اگر خدا نہ کرے جس طرح سے یہ سلسلہ تھا شہادتوں کا کہ پہلے امام کو شہید کر دیا، دوسرے امام کو، اس طرح سے ہمارے اگر امام کو بھی شہید کر دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ حجت خدا سے دنیا خالی ہو جاتی۔ بے شک، لہٰذا اللہ نے مصلحت کا تقاضا سمجھتے ہوئے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا اس نے، بہرحال ہم اتنا تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ چونکہ جی اس کو اس حجت آخری کو آخر تک باقی رکھنا تھا، قیامت تک باقی رکھنا تھا، سبحان لہٰذا اللہ، ان کو غیبت عطا کیا بے شک، تاکہ حجت باقی رہے۔ کیونکہ ہم سبحان نے اللہ، بہت سی، اور سورہ انا انزلنا کی اگر آپ تفسیر دیکھیں جی تو اس میں بھی یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس سارے امور منتقل کر دیے جاتے ہیں، پھر جی ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ ظاہر ہے کہ اکبر، ہر امر لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں جی امام زمانہ کے پاس۔ بے اب شک، ظاہر ہے کہ یہ تفسیر تو ختم ہو جائے گی نا اگر ہم امام زمانہ کے وجود کو نہ مانیں، جی اگر ہم امام زمانہ کو نہ مانیں، حجت الہی کو نہ مانیں، تو اس کا مطلب یہ تفسیر غلط، یہ گویا یہ بے سورہ شک، ہی غلط۔ صحیح، اگر یہ سورہ قرآن میں باقی ہے تو جی اس کا مطلب امام زمانہ تشریف فرما ہے، امام زمانہ باقی ہیں، بے شک، اور بے امام شک، زمانہ ہر جگہ ہے۔ جی امام زمانہ کو ہم دیکھ نہیں پاتے، ہماری آنکھوں میں بصارت تو ہے لیکن ہماری بصیرت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کو دیکھ سکیں، بے شک، بے شک، لیکن یہ کہ وہ ہر لمحہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام حجت ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے، بے شک، بے شک، جی، اور ان سے ہم مدد بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ضروری ہے کہ کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے ایک حجت کا باقی رہنا، بے شک، لہذا اللہ کی یہ حجت باقی ہے۔ جی ایک سوال اور ہے کہ ظاہر ہے کہ امت مسلمہ میں جو جس چیزوں پہ ظاہر ہے کہ ایک نزاع اور ایک جھگڑا جو ہے وہ چلتا رہا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کہا تھا آخری میں ایک صحابی نے کہہ دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اسی سے میں سوال کر لوں کہ کیا اللہ کی کتاب کافی ہے، یا کتاب کے ساتھ ساتھ حجت اور امام کا ہونا بھی ضروری ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، آپ کے جتنے بھی سوال تھے وہ واقعاً بہت ہی اہم تھے، اور دنیا والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جی اور تو یہ جو بات آپ نے کہی کہ جو کہہ دیا تھا کہ ہمیں حسبنا کتاب اللہ، جی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی یہ انتہائی لغو جملہ ہے، اور یہ بے بنیاد جملہ بے کہا شک، گیا رسول کے دور میں، بلکہ رسول کے سامنے، بلکہ رسول کے وقت آخر، جی بالکل، جس وقت آپ نے قلم اور دوات مانگا تھا جی کہ تم ہمیں قلم اور دوات دے دو نہیں، اور ہم تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دیں جی کہ جو تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا، جی تو اسی وقت جو ہے وہ شور مچایا گیا رسول کے پاس، اور یہ کہا گیا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، اللہ اور اکبر، اسی وقت یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جی حالانکہ یہ جملہ خالی ہے، کیا جی اس کے اوپر عمل ہوا؟ بھئی قرآن اگر کافی ہوتا جی تو قرآن مجید میں فدق کا تذکرہ موجود ہے جی ہے بے نا؟ شک، بے شک، جو وہاں پروردگار عالم نے فرمایا
کہ فاطمہ کو دے دو، اب یہ تفسیر کے طور پر فاطمہ کو دے دو، اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. تو قرآن کی بات کو بھی ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. تو جب دربار میں بات آئی، بی بی فاطمہ احتجاج کے لیے گئیں تو انہوں نے قرآن کو بھی نہیں مانا. اور کتنے ایسے موقع آئے کہ جب قرآن کو نہیں مانا گیا. تو صرف ان کا وقتی طور پہ یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ انہوں نے قرآن کو بھی نہیں مانا. اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کو اگر نہیں مانیں گے تو قرآن کی کوئی، یعنی کیا عرض کروں میں آپ سے کہ پھر کوئی مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کا. مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے میں، کتاب پڑھ رہے ہیں اور روشنی جل رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے، دنیا بھی لائٹ جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے. صحیح. اور اس وقت ہم نے مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی بھی دنیا کی کتاب ہو، تو لائٹ چلی گئی. اب جیسی لائٹ چلی گئی تو ہم جو پڑھ رہے تھے تو ہمارا مطالعہ اور ہماری اسٹڈی رک گئی نا، کیونکہ لائٹ چلی گئی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کیوں رک گئے، تو میں کہوں گا لائٹ چلی گئی. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ کی آنکھیں تو ہیں. تو میں اسے کہوں گا بھیا ان آنکھوں کو بھی ایک روشنی کی، ایک لائٹ کی ضرورت ہے. جب تک وہ لائٹ کی روشنی نہیں ہوگی، دن میں مثلا سورج کی روشنی ہوتی ہے، رات میں لائٹ ہوتی ہے، تو اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ہم نہیں پڑھ سکیں گے کوئی سی بھی کتاب. تو ظاہر ہے کہ کوئی سی بھی کتاب ہم نہیں پڑھ سکتے اگر ظاہری نور نہ ہو، ظاہری روشنی نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ ہم جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہے حقیقی کتاب. جب ظاہری چھوٹی کتاب کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہے تو کیا حقیقی کتاب کے لیے ایک حقیقی نور کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بہت بڑی دلیل ہے. جی بسم تو اللہ. حقیقی نور جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اور قرآن کا کوئی ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک تشدید، ایک جزم، ایک آیت سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل بیت نہ ہو. مثال کے طور پر یہ جو سورہ یاسین میں آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین کی آیت ہے. جب یہ آیت ایک امام کے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کے دور میں چاہنے والا تھا، وہ امام کے پاس آیا اور امام سے وہ کہتا ہے کہ مولا میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے یہاں نحنو استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. وہ تو واحد ہے، بلکہ وہ تو احد ہے، بلکہ اس نے اپنی وحدانیت کے اوپر، اپنی توحید پر پورا ایک مکمل چھوٹا سا سورہ نازل کیا ہے. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. وہ احد ہے، وہ صمد ہے. وہ احد ایسا احد کہ تقسیم نہیں ہو سکتا، دو نہیں ہو سکتا. وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے. تو پھر اس نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے یہاں پہ اب یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا امام اگر نہ بتائیں یہ جو لفظ ہے نحنو، تو اللہ نے پھر نحنو کا لفظ استعمال کیا. انا کہنا چاہیے تھا اللہ کو کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ نحنو کیوں کہا؟ انا نحنو نحیی الموتیٰ کیوں کہا؟ تو امام نے اپنے جاننے والے سے کہا، سینے پہ ہاتھ رکھے، کہ بھیا جتنی جگہ، یہ ایک ہی آیت نہیں، جہاں جہاں اللہ نے نحنو کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہاں وہاں ہم آل محمد کو بھی مراد لیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے، ایک تو اس سے فضیلت آل محمد بھی ثابت ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کے بغیر ہمیں قرآن کا ایک لفظ بھی، چاہے وہ لفظ واحد ہو، چاہے وہ لفظ جمع ہو، چاہے وہ الفاظ ہوں، ایک آیت ہو، وہ سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک دامن اہل بیت ہاتھ میں نہ ہو اور محبت اہل بیت دل میں نہ ہو. اور یہ صرف دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ان کا قرآن پر بھی کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. بے شک ایسی ہے، بے شک. جی قبلہ، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی ہے تو ایک سوال کو مزید بڑھا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چونکہ دور غیبت کبریٰ میں
ظاہر ہے کہ اس دور میں ہر بندی کی رسائی امام تک نہیں ہو سکتی، تو اس دور میں کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے یا ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہے؟ ان ذمہ داریوں کو اگر آپ واضح فرمائیں۔ ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں جی کہ ہمارے امام یہاں مطلب ظاہر بظاہر نہیں ہیں تو ہم کچھ نہ کریں، نہیں۔ جی ہاں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم نیک بنے رہیں، جی ہم اس قابل اپنے کو بنائیں کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہو تو وہ ہم ان تک پہنچ سکیں، بے ہم ان شک۔ سے نظریں ملا سکیں، جی ہم ان کی بز میں بیٹھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کیے ہوں گے تو ہم اپنے آفیسر کے سامنے تو نہیں جائیں گے نا۔ جی بے شک۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی بے گناہی ثابت کریں، یقیناً۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے کو گناہوں سے بچائیں۔ جی دوسری چیز یہ کہ امام زمانہ کو یاد کریں۔ امام زمانہ نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے ظہور کی تم لوگ دعائیں کیا کرو، تو جی ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے دعائیں کریں۔ بے شک۔ ہم امام زمانہ کی سلامتی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جی لیکن ہم اگر دعا کریں گے تو اس سے ہماری محبت کا اظہار ہوگا، ہماری دعا کا اثر ہو یا نہ ہو، بے شک۔ لیکن ہماری امام سے کم اظہار محبت تو ہوگی کہ ہم امام کو چاہتے ہیں، جی کہ جس سے ہم چاہتے ہیں اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ بے شک۔ سلامت رکھنا تو کام اللہ کا ہے، مگر دعا ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے اظہار محبت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو ہمیں اپنے امام سے وابستگی اگر ہے تو ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، بے شک۔ اور کوشش یہ کریں کہ امام جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہم انجام دیں، اور جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں جی اور ان چیزوں سے ہم بچیں۔ جی امام کی سب سے اہم خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ بے شک۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں یعنی اگر کوئی محتاج ہے، کوئی مشکل میں ہے، جی حتی الامکان اس کی مدد کریں۔ بے اور یہ شک۔ ہمارے امام کو بہت پسند ہے جی کہ اس کی مدد جس طرح سے زبان کے ذریعے ہو، پیسوں کے ذریعے سے ہو، لباس کے ذریعے سے ہو، الفاظ کے ذریعے سے ہو، ہم اس کی مدد کریں۔ یعنی امام کی خوشنودی کا ہم کو باعث بننا چاہیے، امام کی ناراضگی کا باعث ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ ہم امام کو چاہتے ہیں اور امام کو ہم مانتے ہیں، اور یہی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں نہیں، اس کو معرفت امام ہے۔ اگر ہم دعائے ندبہ جیسے ہمیں پڑھنا چاہیے، جی دعائے ندبہ بہت اہم دعا ہے، بے ہر شک۔ جمعے کو کوشش کریں کہ ہم پڑھیں، بے شک۔ اور دعائیں پڑھیں۔ یہ جو اہم دعا ہے امام زمانہ کی، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، بے شک۔ یہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا، اس طرح کی دعائیں پڑھیں۔ جی ہم اپنے امام کو کسی بھی صورت سے بھولیں نہیں۔ جی ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے امام نہیں بھولیں گے تو پھر امام بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، لیکن اگر ہم اپنے امام کو بھول جائیں گے بے شک۔ تو ہماری گویا معرفت ہی ختم ہو گئی۔ جی لہذا ہمیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ آج کے دور میں، اور آج پرآشوب زمانہ ہے، بے شک۔ اور خاص طور سے کفرستان میں جو رہتا ہو جی اس کے لیے تو اور ہی دقتیں ہیں۔ بے شک۔ لہذا ہمیں امام کے راستے پر چلنا چاہیے، امام کی صحیح اطاعت کرنا چاہیے، جی اور امام کو ناراض نہ کریں، ان کی خوشنودی کا باعث بنے۔ بے شک۔ جی قبلہ، اگر آخر میں مومنین کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے۔ بس میسج کیا دوں، یہ پورا پروگرام ہی آپ نے میسج بنا دیا۔ جی پورا پروگرام ہی میسج ہے، ایک ایک لفظ اس کا میسج ہے جی مومنین کے لیے، لیکن خاص طور سے ہم آج کے اس پروگرام میں یہی پیغام دیں گے جی کہ امام کی خوشنودی جس چیز سے حاصل ہوتی ہے اس چیز کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بے شک۔ کوشش کریں کہ اس چیز کو ہم انجام دیں۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ غربا کا جس طرح سے بھی خیال ہو سکے وہ خیال کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ کربلائے مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں، اور ایک دفعہ پھر بھی آپ کی نہایتی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایتی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور آپ کے مفید اور بارزش
گفتگو سے ہم نے استفادہ کیا؟ بہرحال میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں اور مولا میں آپ سلامت کا رکھے بھی آپ کو۔ بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ ایسے مقام پر ہیں کہ اس مقام پہ جانے کے لیے رشک ہوتا ہے کہ اس مقام پہ ہم بھی ہوتے۔ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلام، اور پھر یہ کہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، امام زمانہ کی معرفت کو آشکار کر رہے ہیں، یہ کام بھی آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ شکریہ کو زندگی دے، آپ کو شکریہ، سلامتی عطا فرمائے، آپ کی مشکلوں آسان فرمائے۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے قبلہ، انشاءاللہ العزیز پھر بھی وقت ہمیں ملتا رہا تو آپ کی خدمت میں ضرور رہیں گے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ التماس دعا فی امان اللہ، خدا حافظ۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب۔ اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور ایک اچھا میسیج دیا انہوں نے کہ ظاہر ہے کہ ہماری اس دور میں جو ہے جو ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں پہ ظاہر ہے ہمیں رہنا پڑے گا، اور ذمہ داریوں میں جو سب سے مہم ذمہ داری ہے وہ ہے سب سے پہلے اپنے خود کی تزکیہ کرنا، اپنے ذات کا تزکیہ کرنا۔ اور اپنے ذات کا تزکیہ کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ انسان کو ایک محکم ارادی کی ضرورت پڑے گی، اور پہلے سے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اپنی تزکیہ کرنی ہے۔ اور تمام گناہیں، یہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنی ساری گناہیں کر دی تو اب یہ کہاں بخشے جائیں گے۔ آپ یقین جانیں کہ لوگوں نے ایسی گناہیں کی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ایک بڑی شخصیت ہے، ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے فرمایا کہ حتیٰ لوگ محارم کے ساتھ، جو محارم ہے ان کے ساتھ زنا کر کے انہوں نے توبہ کی ہے اور آخر میں مومن بنے ہیں۔ یعنی اب یہ اس سے بڑی قباحت جو اس دور میں ہے اس میں نہیں ہو سکتی، یقیناً بہت بڑی قباحت ہے۔ لیکن یہ خدا کی رحمت جو ہے، رحمت واسعہ ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان چاہے جتنے بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اگر انسان صدق نیت سے اور صدق قلب سے آ کے ان کے دربار میں توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی بخش دیتا ہے۔ لیکن ہاں، اس کو دوبارہ اس گناہ کو کرنے کے بعد پھر توبہ جو کر لی، اب اس کو آپ دوبارہ دہراؤ گے تو یہ پھر مشکلات ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ ایسا کام کر لیتے ہیں جیسے کہ گویا آپ نے جا کے ایک ایسا رنگ ڈال دیا کہ اب وہ رنگ صاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ جیسے معصوم نے بھی فرمایا کہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ توبہ کر کے پھر اس کے بعد جا کے گناہ کرے گا تو یہ گویا کہ خود اپنے ذات کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے زبان اور جو ہم عہد کرتے ہیں اس عہد کے اوپر قائم رہے۔ اذا وعدتم فلا تخلفوا، جب بھی آپ وعدہ کریں گے تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یا قرآن کی وہ آیت کہ جب آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں، کیوں ایسا وعدہ کرتے ہیں جس کو آپ نبھا نہیں سکتے۔ تو یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ہمیں ایک محکم اور ایک پختہ ارادے کی ضرورت ہوگی، ایک پختہ ارادہ۔ جب آپ پختہ ارادہ کریں گے تو اس میں آپ کو، جب آپ گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، گناہ سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو چھوڑا دیتے ہیں اور اللہ کے دربار میں جا کے آپ عہد کر لیتے ہیں کہ میں اس کے بعد کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا، اور جو گناہ میں نے کیے ہیں اس کو بخش دیجیے۔ تو ظاہر ہے کہ اولاً تو ہمارا وسیلہ اہل بیت ہے، اہل بیت کے ذریعے سے آپ جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کوئی جو پہلے، سب سے پہلے اس توبے کے لیے بھی سب سے پہلے انسان کو خود اپنے نفس کی صفائی کرنی پڑے گی، وہ صفائی تزکیہ کرنا پڑے گا۔ علماء اخلاق اس چیز میں بہت ساری گفتگو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس، انسان جب تزکیہ نفس کرتا ہے تو اس چیز کو حتیٰ دقیق طریقے سے وہ ان تمام گناہوں سے، جو گناہیں ہیں اس کو انسان ترک کر دیتا ہے، اور پھر چلا جاتا ہے وہ جا کے توبہ کر لیتا ہے سجدے کی حالت میں، تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی سے، بالکل۔
تو وہ توبہ کریں، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے اپنے ارادے کے ساتھ جا کے جو ہماری دوسری سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے معرفت۔ تو معرفت میں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے مہم چیز معرفت ہے، اور معرفت ہی پہلی بھی عرض کر چکے ہیں کہ اصل میں خلقت انسانی کا مقصد جو ہے وہ معرفت ہے۔ تو اس مہم امر میں اور اس مہم کام کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے وجود کی صفائی ضروری ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے وجود کی صفائی کرنی پڑے گی۔ تمام گناہوں سے صفائی انسان کرے، حسد سے، بغض، کینہ، فساد، جھوٹ، ان سب چیزوں سے انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، بلکہ ان محافل کو ہی ترک کر لیں جہاں پر غیبت ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، تو اس محفل کو ہی چھوڑ دیں، انسان اس محفل میں ہی نہ جائیں، اس شخص کو ہی چھوڑ دے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ غیبت کرنے والا آدمی جو ہے وہ اگر گنہگار ہے تو یہ سننے والا آدمی جو ہے یہ بھی ان کے کسی حد تک ان کے ساتھ شریک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم کمزور مخلوق ہے، جب کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم جا کے کہیں آپ یہ کام نہ کریں، بسا اوقات نہیں کہہ سکتا انسان، بسا اوقات نہیں کہہ سکتا، مجبوراً حد عقل سر تو انسان ہلا ہی لیتا ہے، اب زبان سے انسان تائید کرے یا نہ کرے سر ہلا دیتا ہے، یا جا کے اس کی بات حد عقل سن لیتا ہے۔ تو ہم کیوں لوگوں کی غیبتیں کرتے پھریں؟ لوگوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور جو جھوٹے لوگ ہیں ان کو بھی ترک کر دیں انسان، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی گناہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اصل میں اس جڑ کو جا کے پکڑ کے اکاڑ کے پھینک دینا ہے۔ تو سب سے مہم چیز ہے ہماری اپنی تزکیہ نفس کرنا، تو جا کے جب آپ تزکیہ نفس کرو گے پھر معرفت امام۔ اور جیسے ہم نے حدیث ابتدائی پروگرام میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے راوی نے پوچھا کہ مولا کون ایسی امام خدا کی معرفت کیسی ہے، یہ کیسے ہم خدا کی معرفت کریں؟ تو امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، اس کی جو وقت کا جو امام ہوگا اس کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کی معرفت ہے۔ تو امام کی جہاں تک حیثیت ہے، امام کا جہاں تک سوال ہے، تو فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا۔ اور معصوم نے فرمایا کہ یہاں ہاد سے مراد معصوم ہوتا ہے، اللہ کی حجت ہوتی ہے جو ہر دور میں وہ بھیجتے رہتے ہیں، جو کہ انسان کی ہدایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا ہم اگر سب سے پہلے معرفت حاصل کرنی ہے تو معرفت میں یہی ہے کہ ہم جب امام کی معرفت حاصل کریں گے تو گویا کہ وہ اللہ کی معرفت ہم حاصل کر رہے ہیں، چونکہ امام کی معرفت، امام آیات اللہ العظمیٰ خدا کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور مولا امیر المومنین نے بھی فرمایا، اور امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، نحن آیات اللہ العظمیٰ، ہم اللہ کے آیات اللہ العظمیٰ ہیں، آیات عظمیٰ ہیں ہم لوگ۔ تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی، چونکہ اللہ کو کس چیز سے آپ پہچانو گے؟ ظاہر ہے کہ کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ جو دانشمند تھے ان سے پوچھا کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانو۔ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سب ہی نشانیاں ہیں، یہ ہوا نشانی ہے، یہ فضا نشانی ہے، یہ سورج نشانی ہے، یہ چاند نشانی ہے، یہ ستارے نشانیاں ہیں، اور ہماری دنیا میں خود ہماری جو ہمارا وجود ہے وہ نشانی ہے۔ تو سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو خدا کو پہچاننے کے لیے اس کی نشانی اور اس کی حکمتوں سے پہچاننا ہوگا کہ اللہ کون ہے۔ تو پھر گویا اہل بیت جو ہے وہ سب سے بڑے، چونکہ آیات الہی ہے، سب سے بڑے آیات الہی اہل بیت علیہ السلام ہے، تو ہمیں سب سے پہلے امام کے معرفت حاصل کرنی ہوگی جو اس دور کے امام ہوں گے، اور اس کے لیے جب ہم امام کی معرفت حاصل کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی معرفت تک پہنچ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اس کی جہالت کی موت ہے، وہ یقیناً جاہل ہے۔ جو بھی امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی جو موت ہے وہ موت یقیناً جہالت کی موت ہے۔
اور جہالت کی موت یقیناً وہ مستحق جہنم ہے، چونکہ فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت بھی ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی جس کو آواز دی جائے گی کہ قبر سے جس کو اٹھایا جائے گا اس کو ان کے امام کے نام کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔ اور اسی پروگرام میں ہمارے ایک استاد نے بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر امامت کی اہمیت، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مثلا امام کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے، تو ان کو یہی آیت ہی پیش کر لے کہ بھئی اگر امامت کی اہمیت نہ ہوتی تو اس قیامت میں جس کو روز جزا کہتے ہیں، جس کو یوم الحساب کہتے ہیں، اس میں جس چیز کے ساتھ انسان کو اٹھا دیا جائے گا وہ امام کے نام سے ہے۔ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کے نبی کے نام کے ساتھ اٹھا دیں گے، آپ کے پیغمبر کے نام کے ساتھ اٹھا دیں گے، آپ کے ماں باپ اور یا آپ کے جو قبیلے کا جو رئیس ہے اس کے نام سے اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے امام کے نام کے ساتھ۔ تو یہیں سے ہی امامت کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے امامت کی، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہایت ہی کوشش کرنی ہے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، چونکہ بغیر معرفت کے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ معرفت میں بھی ایک چیز کا خیال رہیں کہ دیکھیں اگر معرفت آپ یہ ہے کہ بالکل کما حق کہو اور بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ جو حق ہے اس حق کے اعتبار سے اگر ہم امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو یہ یقیناً نہیں ہو سکتا، چونکہ امام کی معرفت حاصل کرنا وہ جیسے کہ اس میں حدیث قدسی میں بھی ہے، فرمایا کہ اللہ کی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی ماں سوائے محمد اور علی علیہ السلام نے، اور جناب حضرت ختیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی ماں سوائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ذات باری تعالیٰ نے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی ماں سوائے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو گویا کہ امام کی جو معرفت ہے وہ ایک انسان حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک ہماری ضرورت ہے، جہاں ہماری بساط ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، جتنی خدا نے ہمیں وسعت دی ہے، لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، کسی بندے کے اوپر اتنی زور اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جو اس کی وسعت نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ جو معرفت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے تو یہ ہمارے بس میں ہے، ہماری طاقت ہے اتنی ہے، ہماری بساط اتنی ہے کہ ہم اس معرفت کو اس حد تک حاصل کر سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے، تزکیہ نفس پہلے سب سے ضروری ہے، پھر اس کے بعد توبہ کرنا ہے ہم نے، اور ہم نے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اور پھر امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں کس لیے ضروری ہے؟ چونکہ قیامت کبریٰ سے پہلے ایک قیامت صغریٰ بھی ہونی ہے، اور اس قیامت صغریٰ کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اس ظہور کے لیے، اس قیامت صغریٰ کے لیے ہماری جو تیاری ہونی چاہیے وہ حد اقل اتنی ہونی چاہیے کہ جب ہم امام سے ملیں تو ہم شرمندہ نہ ہو، ہم امام کی بیعت کرنے کے لائق رہیں، چونکہ بیعت جو ہے وہ امام کی ضروری ہے۔ تو اس دور میں جو امام کی بیعت ہم نے کرنی ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ ایسی آمادگی ہو، کچھ ایسی چیز ہو، چونکہ امام کی بیعت کل بیعت اللہ، امام کی بیعت ایسی ہے جیسے آپ نے اللہ کی بیعت کر دی۔ تو ہمیں امام کی بیعت کے لیے آمادہ ہونا ہے، اور امام کی بیعت کے لیے ہمیں اپنے خود کے تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے کوشاں رہنا ہے، چونکہ ہم جو ہے وہ امام کی بیعت کرنے کے لائق رہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ہر کوشش اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور دعا کا جو وسیلہ ہے وہ ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دینا، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔